بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ عثمان حیدر آپ سب کو ویلکم کرتا ہے جی پاکستان کرنٹ افیئر میں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے جی، اس میں آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا بھارت پاکستان 1971 کی وار کو، اس کی بنیاد کیوں بنی، بھارت نے پاکستان کے اوپر کیوں حملہ کیا، اور بنگلہ دیش میں آزادی کی لہر کیوں چلی، بنگالی پاکستان سے علیحدہ کیوں ہوئے۔ کیا صرف ذوالفقار علی بھٹو، یحییٰ خان، اندرا گاندھی اور شیخ مجیب الرحمان ہی پاکستان توڑنے کے ذمہ دار تھے، یا اس میں کچھ اور پہلو بھی شامل ہیں؟ جو اور پہلو ہیں آج میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، جو آپ کے ساتھ کوئی ڈسکس نہیں کرتا۔ یہ سچ بیٹ لیکچر ہے، اس میں میں پہلی بنیاد دیکھوں گا کہ کب بنیاد بنی، جب پاکستان مشرقی پاکستان کے بھائی ہیں، بنگالی بھائی، ان کے درمیان نفرت کی دیوار کب تعمیر ہونا شروع ہوئی۔ تو ان تمام سوالوں کا جواب جو ہے آج آپ کو مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، ان دو حصوں پر مشتمل تھا پاکستان۔ مشرقی پاکستان جس کو ایسٹ پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور مغربی پاکستان جس کو وسط پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان ہندوستان تھا۔ جو مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان جو فاصلہ ہے، یہ تقریباً 1000 میل سے زائد کا تھا۔ اس طرح سے جو مغربی پاکستان کی جو اشرافیہ یا ایلیٹ ہیں، یا مغربی پاکستان کے جو نیشنلز ہیں، ان کو مشرقی پاکستان تک جانے کے لیے، رسائی حاصل کرنے کے لیے بھارت کو گھومتے ہوئے، کیونکہ بھارت اپنی ایئر اسپیس استعمال نہیں کرنے دیتا تھا، تو بھارت کو گھومتے ہوئے بے آف بنگال سے ہوتے ہوئے، سری لنکا سے ہوتے ہوئے، پھر بنگلہ دیش یعنی کہ مشرقی پاکستان جانا پڑتا تھا۔ تو پہلی جغرافیکل جو کانٹیکٹ نہیں تھا مشرقی اور مغربی پاکستان کا، یہ بڑی رکاوٹ تھی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی بنیاد تھی جس کی بنیاد پہ 1947 کو ہی یہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان کانفلکٹ شروع ہو گیا۔ یہ آپ میپ ہے، اس کو آپ پہلے غور کر لیجئے۔ اس میں آپ جو یلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے انڈیا کے میپ کے ساتھ، تو یہ مغربی پاکستان یعنی کہ موجودہ پاکستان ہے، اور انڈیا کے آپ مشرق کی طرف دیکھیں جس میں یلو آپ کو نظر آ رہا ہے میپ، یہ بنگلہ دیش ہے اب، اور اس وقت یہ ایسٹ پاکستان تھا۔ اب جس کی بنیاد دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش بنانے میں پہلی جو وجہ بنی وہ کیا؟ تو پہلی وجہ یہ کہ لینگویج پرابلم کریٹ مشرقی پاکستان میں۔ پاکستان بنا 1947 کو، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اردو کو پاکستان کی قومی لینگویج کا درجہ دے دیا، جو بنگالیوں کو برا لگا، ان کو ناگوار گزرا، انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، کیونکہ بنگالیوں کے نزدیک ان کو اردو کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اردو ایک ایسی لینگویج ہے کہ یہ نارتھ سب کانٹیننٹ اور سینٹرل سب کانٹیننٹ یعنی کہ جو مغربی پاکستان ہے وہاں پہ سمجھی جاتی تھی اور بولی جاتی تھی زیادہ تر، اور نارتھ کے ایریاز میں، کشمیر وغیرہ کے ایریاز میں یہ اردو جو ہے ان ایریاز میں زیادہ سمجھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے۔ بنگالی اردو کو نہیں سمجھ سکتے تھے، بہت کم تعداد میں، اس لیے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ بنگالی کو بھی اردو کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نیشنل لینگویج بنا دی جائے، لیکن اس وقت ان کے اس جو مطالبہ ہے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا گیا۔ سول سوسائٹی نے احتجاج کیا، خیر رفع دفع ہوا، اس کے بعد بھی یہ جو بنیاد تھی ایسٹ پاکستان اور وسط پاکستان کے درمیان کنفلکٹ پیدا ہونے کی، وہ لینگویج تھی، اور لینگویج کو سرکاری درجہ نہ دے کر جو پاکستان کی پہلی سیاسی قیادت تھی ان کی جانب سے پہلی بڑی غلطی یہ ہوئی۔ پھر اس لینگویج کو بحال کرنے کے لیے، اس لینگویج کو پاکستان کی قومی لینگویج کا درجہ دینے کے لیے بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں، جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا، وہاں پہ بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے شروع کیے اسٹوڈنٹس نے، اور ان کے اوپر فائرنگ بھی کی گئی۔ پہلا جو مسلح تصادم ہوا وہ لینگویج کو لے کر ہوا۔ 21 فروری 1952 کو وہاں پہ بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا،
اور اس میں کافی زیادہ ڈیتھ ہوئی۔ دوسری بڑی وجہ آئیڈیالوجیکل اینڈ کلچرل ڈیفرنسز بٹوین دا مشرقی پاکستان اینڈ مغربی پاکستان۔ پاکستان کو جب حاصل کیا گیا 1947 کو، تو اس وقت دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ دو قومی نظریے سے مراد یہ تھا کہ سب کانٹیننٹ میں متحدہ ہندوستان میں دو قومیں ہیں، مسلمان اور ہندو۔ مسلمانوں کا وے آف لیونگ، طرز حیات، رہن سہن، دینی عقائد، رسم و رواج ہر لحاظ سے ہندوؤں سے علیحدہ ہے۔ ہندوؤں کا اپنا رسم و رواج ہے، اپنا طرز حیات ہے، ان کا اپنا کلچر ہے۔ اس بنیاد پہ پاکستان کو حاصل کیا گیا، لیکن یہ جو کانسیپٹ تھا یہ 1970 کو بنگالیوں نے غلط ثابت کر دیا، کیونکہ بنگالیوں کی جانب سے ہمیشہ سے قوم پرستی کو اہمیت دی جاتی رہی، اور وہ اپنے کلچر اور اپنے لینگویج کو بہت زیادہ پرائڈ کے ساتھ دیکھتے تھے۔ وہ بنگلہ دیش کو سیکولر ریاست میں تبدیل کرنا چاہتے تھے، مشرقی پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وہاں پہ جماعت اسلامی کو بین کر دیا، جو کہ ابھی تک وہاں پہ بین ہے۔ ان کے رہنماؤں کو پھانسی چڑھا دیا گیا ہے، اور اب بنگلہ دیش جو ہے جب پاکستان سے علیحدہ ہوا تو یہ سیکولر ڈیموکریسی کے طور پر سامنے آیا۔ ابھی یہ سیکولر ملک ہے بنگلہ دیش، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اور جو عوامی لیگ کے جو بڑے بڑے رہنما تھے، جنہوں نے لبریشن وار لڑی، جنہوں نے پاکستان سے علیحدگی کی جنگ لڑی، وہ بھی جو مشرقی پاکستان ہے اس کو بالکل ایک لبرل قسم کا اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، اور اس کو انہوں نے بنایا۔ تیسرا بڑا ڈفرینس تھا پولیٹیکل ڈفرینس، سیاسی اختلافات مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی ایلیٹ کے درمیان۔ 1947 سے لے کر 1948 تک پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ وزیر اعظم جو ہے وہ اور ہیڈ آف اسٹیٹ تبدیل ہوتے رہے، اور ان میں میجورٹی جو تھی، جن میں خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا اور حسین شہید سہروردی تھے، یہ مشرقی پاکستان سے تھے، لیکن یہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز تھے، ان کو بھی گھر بھیجا گیا۔ اس طرح سے بنگالیوں کے دل میں نفرت بڑھی، مشرقی پاکستان کے سیاستدانوں اور وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز میں پاکستان کے حوالے سے، مغربی پاکستان کے حوالے سے نفرت بڑھی کہ مغربی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ایلیٹ ہے، وہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کے حق اقتدار کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ سچویشن 1970 کو درست ثابت ہوئی، جب جنرل یحییٰ خان نے دسمبر 1970 کو مشرقی اور مغربی پاکستان میں الیکشن کا انعقاد کیا، اور اس الیکشن میں مشرقی پاکستان کی مقبول پارٹی مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے ٹوٹل اس کے حصے کی 169 سیٹیں تھیں، 313 ٹوٹل نیشنل اسمبلی کی سیٹیں تھیں مشرقی اور مغربی پاکستان کی۔ تو مشرقی پاکستان میں ٹوٹل 169 سیٹیں تھیں، تو ان میں سے 167 سیٹیں عوامی لیگ نے جیت لی، شیخ مجیب الرحمان نے واضح اکثریت حاصل کر لی، اور مغربی پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نے تقریباً 83 کے اراؤنڈ اباؤٹ سیٹیں حاصل کی۔ اس طرح سے آئینی طور پر پاکستان کو رول کرنا کا جو حق تھا وہ مجیب الرحمان کا بن رہا تھا، اور مجیب الرحمان جو ہے انہوں نے کہا کہ جو مجھے اب میرا حق دیں، میں چونکہ جیت چکا ہوں، مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بنائیں۔ لیکن مغربی پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو ایلیٹ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے اس کو مذاق سمجھا اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا۔ خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو، جو کہ اس وقت پاکستان کے اپنے سیاہ سفید کا مالک سمجھتے تھے، انہوں نے جو ہے ان کو اقتدار دینے سے انکار کر دیا، اور اس نے یہ کہا کہ جو ارکان اسمبلی مشرقی پاکستان کی طرف گئے، میں ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس نے یہ کہا کہ آپ ادھر وزیر اعظم بنو، میں ادھر وزیر اعظم بنتا ہوں۔ اس جملے کی وجہ سے بنگلہ دیش جو ہے ان کے لوگوں میں ہندوستان نے زیادہ نفرت بھری، اس جملے کو بنیاد بنایا۔ خیر معاملہ چلتا رہا۔ 3 مارچ 1971 کو دو ونگز، جو کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی ونگز ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں، مشرقی پاکستان سے مجیب الرحمان اور مغربی پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو، اور مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یحییٰ خان، جو اس وقت صدر تھے،
ان تینوں کے درمیان ڈھاکہ میں ملاقات ہوئی، لیکن کوئی پولیٹیکل کنسنسس نہ ہوا، اتفاق رائے نہ ہوا۔ شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش میں سول نافرمانی کی طریق چلانے کی دھمکی دے دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب سول نافرمانی کی بو کو محسوس کیا تو اس نے اپنے بہت ہی قابل اعتماد ساتھی مبشر حسین کو اپنا اسپیشل میسج دے کے مشرقی پاکستان بھیجا، مجیب الرحمان کے پاس، اور اس کو کہا کہ آپ جو ہے میرے ساتھ مل کر کولیشن گورنمنٹ بنائیں، آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنے دونوں حصوں کے، اور میں صدر بنتا ہوں۔ لیکن بعد میں یہ معاملہ جو ہے، چونکہ اس میں فوج کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، یحییٰ خان کو، اس نے اسمبلی کا اجلاس بنانے سے انکار کر دیا۔ اگر اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیخ مجیب الرحمان کی جو حکومت جو بن رہی تھی اس کو آپ بنانے سے انکار کر رہے ہیں۔ پھر شیخ مجیب الرحمان نے 7 مارچ 1971 کو جب اس کی بات نہیں مانی گئی تو اس نے اسپیچ کی اپنی عوام سے، اور اس نے کہا حکومت پاکستان، مغربی پاکستان کی جو حکومت ہے، ان سے کہا کہ آپ 3 میرے جو ہے ڈیمانڈز ان کو پورا کریں، تب بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ مارشل لا کو فوری طور پر اٹھایا جائے، جو فوجی آپریشن ہے اس کو بند کیا جائے، اور جو پاور ہے وہ فوری طور پہ عوام کے الیکٹڈ نمائندوں کو ٹرانسفر کی جائے۔ جب اس کی بات نہ مانی گئی تو اس نے پھر اپنی عوام کو پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے گھروں سے باہر نکلنے کا پیغام دے دیا، اور اس نے سریعام کہہ دیا کہ آور اسٹرگل از فار فریڈم، ہماری جدوجہد آزادی کے لیے ہے مغربی پاکستان سے۔ جب اس نے یہ جملہ بولا تو بنگلہ دیش میں عوامی طور پر بہت زیادہ جذبات ابھرے اور لوگ مغربی پاکستان کے خلاف ہتھیار لے کر باہر نکل آئے۔ مجیب الرحمان نے یہ کہا کہ ہر باشندہ بنگلہ دیش کا، مشرقی پاکستان کا ہر باشندہ اپنے گھر کو پاکستانی ملٹری کے خلاف مزاحمت کا قلعہ بنا لے۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے صورتحال خراب ہوتی رہی، تو صورتحال کو بھانپتے ہوئے یحییٰ خان نے جنرل ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر بنا کر وہاں پہ بھیجا، لیکن مشرقی پاکستان کے جو ججز تھے انہوں نے ان سے حلف لینے سے انکار کیا۔ یہاں تک کہ جو ایسٹ پاکستان رائفلز تھی، جو پیراملٹری فورسز تھی، وہاں کے جو بنگالی بیس جو پیراملٹری فورسز تھے، اس میں ایسٹ پاکستان رائفلز میں جیسے ابھی پاکستان رینجرز ہیں، انہوں نے ہائی کمان کی جو آرڈرز ہیں ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جو احتجاج ہو رہے تھے مغربی پاکستان کے خلاف ان کے اوپر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ پھر 1970 کو ایک بڑا طوفان آیا مشرقی پاکستان میں، جس کو سائیکلون بولتے ہیں، اور اس میں 3 لاکھ سے 5 لاکھ لوگ جام بحق ہوئے، اور اس میں مغربی پاکستان کی غفلت اور لاپرواہی اور بے حسی آپ اس بات سے جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 3 سے 5 لاکھ لوگ صرف اس وجہ سے وہاں پہ مر گئے کیونکہ ان کو بر وقت امداد نہیں مل سکتی، ان کو بر وقت ریلیف نہیں دیا جا سکا مغربی پاکستان کی طرف سے، ان کو بر وقت جو ہے وہ سہولیت نہیں پرووائڈ کی سکی، طبی سہولیت نہیں دی جا سکی، ان کو کھانا نہیں دیا جا سکا، ان کو راشن نہیں دیا جا سکا، وہ بے گھر ہوئے۔ تو اس طرح سے وہاں پاکستان کے دشمن ہے، جیسے انڈیا پاکستان کا دشمن ہے، ان کو وہاں پہ بنگالیوں کے جذبات کو پاکستان کے خلاف ابھارنے کا مزید موقع ملا، اور وہاں کے جو رہنما تھے جو کو راہ کے ہاتھوں کھیل رہے تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب مشرقی پاکستان کے ساتھ جو سوتیلی ماں کا سلوک کیا گیا ہے، اب ہم مزید مغربی پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ساتھ اہم چیز یہ تھی کہ جتنا بھی زرعی مبادلہ آتا تھا ان میں میجورٹی جو زرعی مبادلہ تھا وہ مغربی پاکستان میں استعمال ہو رہا تھا۔ سینٹرل حکومت تھی وہ بھی مغربی پاکستان کے پاس تھی، اسلام آباد میں، پہلے کراچی میں تھا، اس کے بعد اسلام آباد میں دارالخلافت تبدیل کر دیا گیا۔ جو سہولیات ملتی تھی تاجروں کو، انویسٹرز کو، وہ بھی زیادہ تر جو ہے وہ مغربی پاکستان کے تاجروں کو ملتی تھی۔ اس طرح سے بنگالیوں میں بہت زیادہ نفرت پڑی۔ یہی نہیں، پھر بنگالیوں نے جو ہے سرعام ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیا۔ ہندوستان کی راہ اور ہندوستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہندوستان کی ایجنسیاں جو ہیں، انہوں نے بنگلہ دیش کے سرکاری اداروں میں جو تعلیمی سرکاری ادارے ہیں، یونیورسٹیز، کالج، سکولز،
وہاں پہ اپنے لوگوں کو بھرتی کیا، اپنے ایجنٹوں کو بھرتی کیا، اور وہاں پہ پاکستان کے خلاف نفرت بھرنا صاف دینا شروع کیا. پاکستان کی فوج کے علاوہ نفرت بھرنا شروع کر دی ان لوگوں میں، بنگلہ دیش کے عام لوگوں میں، جو اسٹوڈنٹس تھے ان میں، اور اس طرح سے ایک ماحول بنا دیا پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ملٹری کے خلاف. اور پھر انہوں نے وہاں پہ ایک ٹارگیٹ کلنگ شروع کر دی، جیسے آج کل ہم بلوچستان میں ٹارگیٹ کلنگ دیکھتے ہیں. اس طرح سے انہوں نے وہاں پہ ٹارگیٹ کلنگ شروع کر دی. وہاں پہ جو پاکستان کا لائل تھے، جو پاکستان کا نام لیتے تھے، جماعت اسلامی کے لوگ تھے، یا جو دیگر جو لوگ تھے جو کہ پرو پاکستان تھے، ان کی ٹارگیٹ کلنگ شروع کر دی. پرو پاکستان پولیٹیشینس کی ٹارگیٹ کلنگ شروع کر دی. بڑے پیمانے پر انہوں نے وہاں پہ جو ہے ایک سول جو نافرمانی ہے وہ بھی شروع کر دی، اور پاکستان کی جو وہاں پہ جو ملٹری ٹارگیٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا، اکنامک ٹارگیٹ کو نشانہ بنایا جاتا رہا. وہاں پہ جو سرکاری ادارے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اسٹرائکس آئے دن. اسٹرائک کی وجہ سے جو نظام حکومت تھا بالکل معطل ہو کر رہ گیا تھا، اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ کے قریب بہاری کمیونٹی کی ٹارگیٹ کلنگ کی گئی بنگالیوں کی جانب سے بھارت کی شے پہ. تو جب وہاں پہ ظلم حد سے بڑھنے لگا بنگالیوں کی طرف سے، تو پھر پاکستان کی جو ملٹری ہے اس نے آپریشن سرچ لائٹ کا باقاعدہ آغاز کیا، اور یہ آپریشن تقریباً 25 مارچ 1971 کو شروع ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو انڈیپینڈنس موومنٹ چل رہی ہے اور جو وہاں پہ خانہ جنگی کی صورت ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اور اس لبریشن موومنٹ کو کنٹرول کیا جائے. تو یہ آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا. تو جی 25 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے آپریشن شروع ہونے کے فوری بعد بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا خود ساختہ. جو بنگلہ دیش ویسے تو 16 دسمبر 1971 کو آزاد ہوا، لیکن جو آفیشیل ان کی انڈیپینڈنس ڈے ہے وہ 25 مارچ 1971 ہے، کیونکہ اس دن شیخ مجیب الرحمان نے باقاعدہ بنگلہ دیش کی علیحدگی کا اعلان کر دیا، اور قوم کو کہا کہ وہ لبریشن وار کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے، اور پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور مغربی پاکستان کی جو انسٹالمنٹس ہیں، مغربی پاکستان کی جو ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے. جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات کو، اور ان کو مغربی پاکستان میں آ کر نظر بند کر دیا گیا. ان ساری چیزوں کے بعد بنگلہ دیش میں باقاعدہ لبریشن وار شروع ہو گئی، جو کہ 25-26 مارچ کو شروع ہوئی، اور اس کا اختتام ہوا جا کے نومبر میں. پاکستان کی جو فوج تھی اس نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ لبریشن وار کو کنٹرول کر لیا، اور ہندوستان کی جو سرمایہ کاری تھی وہ جب ڈوبتی ہوئی ہندوستان کو نظر آئی تو پھر ہندوستان نے اس معاملے میں چھلانگ لگانے کا فیصلہ کیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ جب پاکستان کی جو ملٹری ہے اس نے آپریشن سرچ لائٹ کا جب آغاز کیا 26 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان میں، تو تقریباً 30 لاکھ کے قریب بنگالی جو ہے وہ ہمسایہ ملک بھارت میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور بھارت نے اپنے جو بارڈر ہیں وہ کھول دیے بنگالیوں کے لیے. اس کے پیچھے بھارت کی بدنیتی شامل تھی. بہار کا بارڈر، مغربی بنگال کا بارڈر، کولکتہ اور دیگر جو صوبے ہیں کیرل وغیرہ جو کہ بنگلہ دیش کے ساتھ صوبے لگتے ہیں بھارت کے، ان کے بارڈر کھول دیے. اس طرح سے بڑی تعداد جو لوگ ہیں وہ بھارت میں سیٹل ہوئے. تو بھارت کی جو راہ ہے اس نے ان کو وہاں پہ باقاعدہ ٹریننگ دینی شروع کر دی. ہر قسم کی ٹریننگ فراہم کی گئی، ہتھیار فراہم کیے گئے، انٹیلیجنس انپوٹ دی گئی، ٹارگٹس دیے گئے. اس طرح سے یہ بھارت سے باقاعدہ اسلحہ سپلائی ان کو ہوتی رہی، اور را نے جو ہے ان کو مکمل طور پہ تیار کر کے ان کو بنگلہ دیش میں بھیجا جاتا اور وہاں پہ آ کے وہ حملے کرتے. لیکن پھر بھی پاکستان کی جو ملٹری ہے اس نے بہت ہی زبردست طریقے سے ساری موومنٹ کو کنٹرول کر لیا. لیکن جب بھارت کو لگا کہ اس نے اپنی سرمایہ کاری یا وہ ضائع کر دیا، پاکستان کی ملٹری کامیابی کی جانب بڑھ رہی ہے اور اس نے جو لبریشن موومنٹ ہے اس کو وہ کچل دیا ہے، تو پھر بھارت نے جو ہے انوالومنٹ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان میں. اور اندرا گاندھی نے جو ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کو بلا کر کہا کہ ہم پاکستان میں جو ہے مشرقی پاکستان میں اپنی فوجیں بھیجنا چاہتے ہیں. اس نے 5-6 ماہ کا وقفہ لیا، اور اس طرح سے جو ہے پھر جب بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی ٹھان لی تو پاکستان کو باقاعدہ انٹیلیجنسی مل چکی تھی، باقاعدہ تمام رپورٹیں مل چکی تھی کہ بھارت جو ہے مشرقی پاکستان میں فوجیں انٹر کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے.
تو پھر پاکستان نے کیا کیا کہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کر دی ہے بھارت میں 3 دسمبر 1971 کو۔ پری ایمپٹیو اسٹرائک سے یہ مراد ہوتا ہے کہ دشمن آپ سے حملہ کرے اس سے پہلے آپ دشمن کے اوپر حملہ کر دیں۔ پاکستان نے 11 انڈین ایئر فورس کے بیسز کو نشانہ بنایا، جس میں جموں کشمیر، پنجاب، ہریانہ، آگرہ وغیرہ کے بیسز شامل ہیں۔ وہاں پہ پاکستان نے حملہ کر کے کافی زیادہ بھارتی ایئر فورس کو نقصان پہنچایا، اور یہ جنگ تقریباً 13 دن جاری رہی۔ 16 دسمبر 1971 کو یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی، اور چونکہ پاکستان کو بھارتی آرمی نے وہاں پہ گھیر لیا تھا، پاکستان کا زمینی راستہ بھی نہیں تھا کسی بھی طرف سے، پاکستان کی سپلائی کٹ گئی تھی، تو پاکستان کی فوج جو ہے وہاں پہ ان کو وہاں پہ سرنڈر کرنا پڑا۔ اور 16 دسمبر 1971 کو جنرل عامر عبداللہ خان نیازی نے، جو کہ مشرقی پاکستان کمانڈ کے سربراہ تھے پاکستانی آرمی کے، انہوں نے وہاں پہ انسٹرومنٹ آف سرنڈر سائن کیا۔ بھارت کے جو جنرل تھے جنرل جگت سنگھ اروڑا، ان کے سامنے ڈھاکہ میں جو ہے ہتھیار پھینک دی، اور تقریباً 93,000 ہمارے جو قیدی ہیں وہ بھارت کی تحویل میں چلے گئے۔ اور اس طرح سے پاکستان نے بنگلہ دیش جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے علیحدہ ملک بنتے دیکھا، اور پاکستان کے دل چور چور ہو گئے۔ ساری جنگ میں تقریباً 3 لاکھ سے 5 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے، اور جن میں 5 لاکھ بہاری شامل تھے، جن کی بنگالی نے ٹارگٹ کلنگ کی تھی۔ اور اس میں بھارت اور پاکستان کا جو نقصان ہوا تھا، تقریباً 4,000 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، 12,000 بھارتی فوجی زخمی ہوئے، 9,000 پاکستانی فوجی شہید ہوئے، 25,000 پاکستانی فوجی زخمی ہوئے 1971 کی جنگ میں، اور تقریباً 10 ملین لوگ جو ہے وہ ریفیوجی ہوئے، وہ مطلب وہاں پہ جو ہے بے گھر ہوئے۔ تو فوراً ریئیکشن اس میں یہ ہوا کہ جب بھارت نے پاکستان میں اپنی فوجیں انٹر کی، تو امریکہ نے پاکستان کو ڈپلومیٹک سپورٹ فراہم کرنے کی کوشش کی، اور 7 دسمبر کو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کی، جس میں بھارت سے فوجیں وڈرا کرنے اور سیز فائر کی پابندی کرنے کا کہا گیا، لیکن اس قرارداد کو رشیا نے ویٹو کر دیا۔ چین جو ہے وہ اس سارے معاملے میں نیوٹرل رہا، اس نے نہ ہی پاکستان کی مدد کی اور نہ ہی بھارت کی مدد کی، جبکہ ایران جو ہے اس نے اس حوالے سے پاکستان کی مدد کی، لیبیا نے پاکستان کی مدد کی، اور بھوٹان وہ واحد ملک تھا جس نے سب سے پہلے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا۔ اگرچہ پاکستان بھی بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، لیکن بعد میں پھر بین الاقوامی برادری کے دباؤ پہ پاکستان نے بھی 1978 کو جا کر جو ہے بنگلہ دیش کو علیحدہ ملک تسلیم کر لیا۔ تو یہ جی آج کی ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہے تو لازم لائک کرنا ہے، اور ساتھ ہی کمنٹ کا اظہار کرنا ہے۔ خدا حافظ۔